اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. تو اب ہم باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ نعمت اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور سوز انداز میں تلاوت قرآن پاک فرما کر ہمارے دلوں کو گرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. آمنت بالله صدق الله تلاوت کلام پاک حافظ نعمت اللہ صاحب فرما رہے تھے. آج کی یہ محفل بچوں کا نعتیہ مقابلہ ہے. اس کے لیے ہم نے مندرجہ ذیل شرائط طے کی تھی کہ بچے کی عمر 15 سال سے زیادہ نہ ہو، میاں والی شہر کا رہائشی ہو اور اردو نعت پڑھی جائے گی. لیکن ایک بچہ جس نے کہا مجھے اردو نعت نہیں آتی تو میں پنجابی یا سرائیکی نعت پڑھوں گا، تو اس کے لیے خصوصی طور پہ تھوڑا سا ریلیف ہوگا کہ وہ پنجابی نعت پڑھ سکتا ہے. چلو جو پڑھنا چاہیں بے شک پنجابی نعت پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نعت کے 3 اشعار یا اگر 4 مصروں کا ایک بند ہے تو 3 بندے پڑھے جائیں گے. پہلے شعر کے ساتھ 2 اگلے شعر، ٹھیک ہے جی. ٹوٹل 3 شعر، چوتھا شعر پڑھے گا تو 1 نمبر چلے گا. ٹوٹل 3 اشعار پڑھنے ہیں. لیکن ایسی نعت ہے کہ جس کا مقطع ہے یعنی 4 مصروں کا، تو وہ تو مجبوری ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اور اس کے باقاعدہ نمبر کاؤنٹ ہوں گے. اور تو جناب حاجی صاحب اور رحمان کمالوی صاحب نے کہا ہے کہ ٹائم دیا جائے، تو ہم ہر نعت خان کو 3 منٹ دیں گے کہ وہ 3 منٹ میں اپنی نعت مکمل کریں. تو آج کے
اس نعتیہ مقابلے کے جج صاحبان عطا الرحمان کمالوی صاحب، حاجی ظفر اقبال صاحب، ریاض حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر اشفاق سیٹھی صاحب اور محمد فرحان صاحب، اور ٹوٹل نمبروں کی بیس پہ فیصلہ ہوگا کہ کون فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ ہے۔ تو اس سلسلے میں میں پہلے ننھے ثنا خان کو بلانے لگا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو نعت خان یہاں پنڈال میں موجود ہیں وہ میرے پاس آ کر اپنا نام لکھا دیں تاکہ ایک ترتیب سے ہم چلتے جائیں۔ سب سے پہلے میں نعت کے مقابلے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد ابوبکر صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول افضل صاحب مقابلے میں پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ٹائم جو رکھا نے 3 منٹ دیکھی کرے تو گھنٹی میں لیا تو کس طرح ٹائم پورا کنے دسیا سارے ہو گئے کافی لائٹ پوری سارے بچے بھی ہو سارے کی ابو ہونے تھے لائٹ چلنی چاہیے لائٹ بتانا ٹھیک ہے لائٹ آن کر لیے میں ڈال فی الحال لائٹ بند کر چلو چلو پورے کرو بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، بڑی خوشی کی بات اور بڑی اعزاز کی بات کہ الحمدللہ آج رحمانی اکیڈمی جو کہ بائی ظہور کی کاوش ہے اور اس کے زیر تمام آج نعت کا مقابلہ، اور نعت کا مقابلہ صرف اس لیے کہ بچوں میں نعت کا شعور، نعت کا ذوق، نعت کا شوق پیدا کرنا، ورنہ جو بھی آ کے سٹیج پہ نعت پڑھتا ہے اس کا پہلا نمبر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے محفلوں میں جو نعت پڑھی جاتی ہے اس کا انداز، محفل والا انداز اور پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن جو مقابلے والی نعت ہوتی ہے تو اس میں ہم نے یہ طریقہ کار وضع کیا تھا کہ 3 اشعار کوشش کریں، 3 اشعار اور اردو کلام معیاری تلفظ، آپ کے تلفظ کے نمبر کاٹے جائیں گے، انداز بیان یعنی کہ طرز آپ کیسی لگاتے ہیں، جو متنازع طرزیں ہوتی ہیں آج کل محفل میں پڑھی جاتی ہیں اور بعد میں اعتراضات ہوتے ہیں، تو طرز آپ نے معیاری طرز جس کو نعت والی طرز کہتے ہیں، اور انتخاب کلام کہ آپ کلام کیسا انتخاب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟
آپ کلام کیسا اچھا کلام جس میں اعلیٰ حضرت کا کلام ہو، معیاری کلام ہو، شاعر اچھا ہو، الفاظ اس کے اچھے ہوں، اس کی جو کہانی ہو، جو آپ حضور کی صلاح کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ ایسا کلام ہو جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ نعتیہ کلام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد عوامی تاثر، یہ دیکھا جائے گا کہ جب آپ نے نماز پڑھی تو اس کو عوام نے کتنا پسند کیا۔ آپ نے ان 3-4 چیزوں کو رکھنا ہے۔ ہر جو ہے انتخاب کلام، 5 نمبر انداز بیان، 5 نمبر تلفظ یعنی کہ لفظوں کی ادائیگی، 5 نمبر عوامی تاثر، 5 نمبر۔ تو ہر جج صاحب کے پاس، اور آج ہمارے پاس جج بھی بڑے معیاری ہیں جنہوں نے ضلع بھر کیا، پنجاب لیول کے مقابلوں میں ججمنٹ کی ہے سید ریاض حسین شاہ۔ اور اکثر ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہر سال جامعہ ہائی سکول میں، جس میں پورے ضلع میں نچوڑ ہوتا ہے، 5 سے 10 نعتخوان ہوتے ہیں، اور الحمدللہ کئی سالوں سے ہم ان کی ججمنٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ججمنٹ کا معیار بھی اچھا ہوگا۔ ٹوٹل نمبر ہیں ہر جج کے پاس 20 اور 5 جج ہیں، تو 20 پنجے 100 نمبروں میں سے آپ نے نمبر حاصل کرنے ہیں۔ آپ کا نام نہیں پکارا جائے گا، اگر نام پکارا بھی جائے گا تو لکھا نہیں جائے گا، ہمارے پاس آپ کا رول نمبر ہوگا۔ اب آپ کو یہاں سے چٹ جاری ہوگی جس پر آپ کے پاس رول نمبر ہوگا، نمبر 1 2 3 4، کہ کسی کے جج کے ذہن بھی نہیں ہوگا کہ کون سا نعتخوان تھا، کس کا کیا لگتا تھا اور اس نے کیا پڑھا، کیسا پڑھا، بس وہ اپنی ججمنٹ میں جو نمبر دے گا آخر میں وہ سارے جمع ہوں گے۔ ایسی محفلیں بڑے خوش نصیب لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ ظہور احمد رحمانی صاحب بہت ہی اس قسم کے بندے ہیں کہ وہ اچھی سازشیں کرتے ہیں، تو انہوں نے رحمانی اکیڈمی، جہاں تک میرا خیال ہے، جو ہم 3 بھائیوں نے صدائے حسان نعت اکیڈمی جامع مسجد صدیقیہ رحمانیہ محلہ نورپورہ میں اس سے متاثر ہو کر بنائی، تو وہ کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے، تعطل کا شکار ہے کرونا کی وجہ سے، اور پھر اس کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو یہ بھی اپنی اکیڈمی ہے، ہم سب بھائی اس پر انشاءاللہ ضرور حاضری دیتے ہیں۔ تو آج کی یہ جو محفل ہے، مقابلہ اپنی جگہ لیکن حضور کی محفل اپنی جگہ۔ لیکن ذرا آپ کو سبحان اللہ، میں کوشش کی تھی ذرا نواستے آپ کو سبحان اللہ، ہر دن چیز منائی گئی تھی، ذرا نواستے آپ کو سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارا نو اسی طرح ذوق عطا فرماوے، اور عزت صلہ سا جڑے منگدے ہاں سانو حضور دی محبت حاصل ہوئے، حضور دا قرب حاصل ہوئے، اور سانو اپنے دین نال لگاؤ حاصل ہوئے، اور اچھے کام کرن دی توفیق حاصل ہوئے۔ اس تو بڑا اچھا کام کیڑا ہے کہ بندہ حضور دا صلاح خوان ہوئے۔ الحمدللہ انشاءاللہ اس محفل دا ہن آغاز ہوسی۔ میں گزارش کرے سا سید ریاض حسین شاہ صاحب نال کہ او بھی کچھ دیرنا ارشادات فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پہ کرم ہے کہ آج ہم اس جگہ محفل میں موجود ہیں، اور میری دعا ہے کہ رحمانی نعت اکیڈمی دوستوں نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو بچے اس میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ پکا سچا عاشق رسول وسلم بنائے۔ حاجی ظفر اقبال کا مقابلہ میں بتا دیا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے لوگ آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں، مقابلہ کیا مقابلہ کا نام بتا ہے۔ میں دعا ہے کہ یہاں پہ آج شامل ہوئے اللہ تعالیٰ کے دل میں عشق مصطفیٰ قائم رکھے، انہیں پکا سچا عاشق رسول بنائے، اور بغیر لالچ کے ناز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات جتنے محفل میں ہیں تمام کے گھر میں رحمت و برکت کو نزول فرمائے، آمین۔ جن بھائیوں نے اس محفل اور اس مقابلے میں حصہ لینا ہے، بھائی ضرور کے پاس آپ نمبر لکھائیں تاکہ آپ کا نمبر بھی لگ جائے اور آپ کو رول نمبر بھی مل جائے۔
جو بھائی آج تیاری کر کے آئے ہیں کہ ہم نے آج کی اس مقابلہ نعت خوانی میں حصہ لینا ہے، تو بھائی ظہور کے پاس آپ ترتیب سے نمبر لکھائیں تاکہ آپ کو وہی آپ کا پھر رول نمبر ہوگا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جڑے بندے جڑے بچے نا مقابلے سے آئے وہ اس سائڈ سے آئے ماشاءاللہ، جن بچوں نے مقابلے نعت خوانی میں حصہ لینا ہے وہ اس سائڈ پہ آ جائیں، ہمیں کوئی تعداد کا اندازہ لگ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنا کون کون بچہ ہے۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، ذرا کہہ تو سبحان اللہ، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ ہم کر دی صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اے فرشتو وہ سلطان معراج ہے، اے فرشتو وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، تو کجا من کجا، خاتم المرسلین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اچھا جو بچے نعت پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ ان کے ساتھ مل کے پڑھ بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں،
नाज सुनने सुनाने का ज़ौक़ भी हो तो पाक सिर्फ एक लाइन आपने पढ़नी है और उसके बाद 3 अशर वाली बात आपने ज़रूर करनी है। आपके सामने मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब नन्हे सखाने मुस्तफ़ा नात पेश कर रहे थे। अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद तैमूर सिद्दीक साहब। उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और अपने मखसूस और प्यारे लबो लहजे में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। लेकिन उनके आने से पहले आप एक नारा सुना दें ताकि पता चले कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा वो है, खुदा वो है, खुदा वो है जो कतरा को दरियाए आम करे। नबी वो है, नबी वो है जो सारा खुदाई का इंतजाम करे। खुदा वो है जो कतरा को दरियाए आम करे। नबी वो है जो सारी खुदाई का इंतजाम करे। काबा वो है जिसे सजदा हर खास आम करे। काबा वो है जिसे सजदा हर खास आम करे। नबी का रोजा वो है जिसे काबा भी झुककर सलाम करे। नबी का रोजा वो है जिसे काबा भी झुककर सलाम करे। एक मशहूर ज़माना कलाम। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुर्र-उल-उलमा भी खुशियाँ मनाने लगे। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा के आमिले जिंदगी मिल गई। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह, सारे मिलके कहें सुभान अल्लाह। सबके चेहरे मुस्तफा दिखाया गया, सबके चेहरे मुस्तफा दिखाया गया। छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। कहो अल्लाह 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 ही अल्लाह। आपके सामने तैमूर अहमद सिद्दीकी साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। हसियों से कभी हमने किनारा ना किया, हसियों से कभी हमने किनारा ना किया, पर तूने दिल जुदा हमारा ना किया। हमने तो की जहन्नम में जाने की बहुत कोशिश, मगर तेरी रहमत ने जगी गवारा किया। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, लेकिन तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद की, आका
अलैहिस्सलाम की मिलाद की और आपकी ज़बान से आवाज़ न निकले, ऐसी बात तो आशिकों के लिए जचती नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मैं मोहम्मद अरसलान अहमद फारूकी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर, ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना। या दर पे बुला लेना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाबों में आ जाना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐ पर्दा नशीं दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह। आपके सामने मोहम्मद अरसलान अहमद फारूकी साहब नातिया कलाम पेश कर रहे थे। टुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना। टुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना। दम दम नाल मोहम्मद बख्शा, असी अल्लाह अल्लाह कहना। ना कर बंदिया तू मेरी मेरी, ना कर बंदिया तू मेरी मेरी, ए ना तेरी ते ना मेरी। 4 दिना दा ए दुनिया मेला, वत मिट्टी दी है डेरी। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहम्मद फैजान रजा कादरी साहब। लेकिन उनके आने से पहले आप एक दफा महफिल को करवा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, विलादत मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनकी महकने दिल के, उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए
چوری کشتی تمہیں پہ چوری لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہکن دل پہ گنجے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے آپ کے سامنے ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ سراج بھی وہ منیر بھی وہ ہے نبیوں کا پیر بھی بلغ العلا بکمالہ وہ آمنہ دلال بھی کردار بے مثال بھی محبوب ذوالجلال بھی کشف الدجا بجمالہ ہے نبیان دا تاجور ہے رسول دائے دل بر او فرشتیان دا ہے افسر حسنت جمیل خصال بلغ العلا بکمالہ علم نشرح سینہ علم نشرح جس دسینہ ہے خوشبو تو بد جیدہ پسینہ ہے خوشبو تو بد جیدہ پسینہ ہے ابالی گنجینہ ہے صلو علیہ وآلہ. آقا علیہ السلام سے ایک دفعہ درود پڑھ گنو. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محمد حسن صاحب. وہ اپنے مسعود انداز میں آتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں. ہاں زلف دیکھی ہے کہ اور سر جھکاتے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا اور آج سرکار نے ظلم
नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुकाबले के कुछ असूल होते हैं। आप जब रिजल्ट सुने तो उस वक्त इस बात को मद्देनजर रखें। आज के मुकाबले में अभी तक जितने भी बच्चे आए, तो जो मुकाबले का एक लेवल होता है, उस लेवल पे तो कोई बच्चा अभी तक नहीं उतरा। सीधी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑल पाकिस्तान मुकाबले भी अटेंड किए हैं। हौसला अफजाई होगी। तो इस बच्चे ने नात पढ़ी, अच्छी नात पढ़ी, बहुत अच्छी नात पढ़ी, और बाकी सब बच्चों से काफ़ी बेहतर पढ़ा। लेकिन एक शेर जो इब्तदाई 2 अशारा होते हैं, उनमें से एक शेर इन्होंने पढ़ा ही नहीं। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। एक लाइन पूरी छोड़ दी है, इसको मद्देनजर रखिएगा। रिजल्ट के वक्त हमें फिर ये ना कहिएगा कि क्या कर रहे हैं, पहले से बताएं। और पहले भी कुछ लड़कों ने गलतियां की हैं, वो एंड में आपको बताएंगे। हमारा मकसद है कि नौजवानों में हम तिलावत, नात और नकाबत का शौक़ पैदा हो, और उसके लिए हमने ये प्लेटफार्म तश्कील दिया है। ये छोटे बच्चे हैं, गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे सही। तो हमारा मकसद था कि ये अपनी सलाहियतों को नेक कामों में सर्व करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिनसे सीखा या जिनसे सुना, सबसे पहले बड़ों का अदब। ये महफिल है इश्क़ मुस्तफ़ा की, और जो भी मेरे आका की इश्क़ में नात पढ़ेगा वही कामयाब है। तो जिस हमारे शाह से फरमा रहे थे, बाकी अब बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि जो नात हो उसको अच्छी तरह याद करें, और फिर अपने बड़ों को अदब करें और कोशिश करें। ये हमारा मकसद है, कोशिश करना। अगर जो नात पढ़ रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह याद करें, बेहतर तरीके से। और जिस तरह शाह साहब ने फरमाया, हमने नंबर तो आप इनको दे दिए, लेकिन जो उन्होंने बात की वो टू डिपेंड शाह साहब चल रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, जो भी नात खान बच्चा है, कोशिश करे कि वो अच्छी तरह नात पढ़े। अल्लाह साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारा मकसद ये भी था कि चंद ऐसी बातें वो हम सबके गोशगार करें जो इस्लाही हों। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक औरत बादशाह, उन्होंने हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में हद दर्जा गुस्ताखी की, और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो दोहराने के काबिल नहीं हैं। तो इस सिलसिले में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरत से 5 साल पहले इस दुनिया पे तशरीफ़ लाई, और 11 हिजरी को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनका निकाह हुआ, और 14 हिजरी को उनकी रुखसती हुई। यानी 16 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ, और 19 साल की उम्र में रुखसती हुई। इसमें जहाँ हमारी इंतज़ामिया कसूरवार है, औरत मार्च वाले कसूरवार हैं, मैं तो समझता हूँ कि उसमें हमारे पीराने कराम, मशाइख़े उज़ाम, हमारे खुतबाए कराम और तमाम दीनी व मजहबी तालीम देने वाले बराबर के शरीक हैं, क्योंकि वो बताते नहीं कि जो सिलसिला चल रहा है वो कैसे चल रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने एक मिसाल दी, पूरा मकाला इस पे लिखा गया कि जिस तरह कोई हम चीज़ खरीदते हैं, उसकी कीमत अगर करोड़ों में होती है, तो उससे जब कोई पूछता है कि ये कितनी की है, तो वो कहता है कि 6-7 की है। यानी इख्तिसार के साथ वो अगर करोड़ ना भी कहे तो भी हम समझ जाते हैं। इस तरह से जो चीज़ लाखों की हो वो भी कहे कितने की है, वो कहता है 3-4 की है। उसको बताना नहीं पड़ता कि 3-4 100 हैं, 1000 हैं, लाख
کروڑ ہیں۔ اس سلسلے میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ستہ اور تسعہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں اور انہی کو پکڑ کے عورت مارچ والوں نے 6 اور 9 مرادی ہے، حالانکہ 16 اور 19 ہیں۔ اگر کم عمری میں نکاح ہوتا اور رخصتی ہوتی تو وہاں بنت کا لفظ نہیں آتا، طفل کا لفظ آتا۔ طفل کہتے ہیں بچے کو، اور بنت ہے کسی کی بڑی بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کو شاکر شجاع آبادی نے کیا خوب جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے طریقہ رب رحمان دے، اندے حکم بغیر تو بے بس ہے، اے فیصلہ پڑھے پاک قرآن دہے، تیرے جسم تے مرضی تیری، تیرے جسم تے مرضی تیری، وہم و گمان انسان دہے، تیری روح شاکر مالک دی، ڈھانچہ قبرستان دہے۔ اب آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں حافظ نعمت اللہ توسیع صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن یہ مقابلہ ہے ورنہ اگر ہوتا لیول سرکاری کا مقابلہ تو ہم ان کا ایک عمر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، اے
नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाह पाक दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इलल मवद्दता फिल कुर्बा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं तबलीग की थी, थानू ईमान बख्शा, तकलीफां बर्दाश्त कीतियां, अज़ियतां बर्दाश्त कीतियां, लेकिन थाडे कोलों सिला नहीं मंगया। ते हुण सिला की मंगदा ला असअलुकुम अलैहि अजरन इलल मवद्दता फिल कुर्बा कि मेरी आल नल मेरी औलाद नल तुसी मवद्दत करो। एक चीज़ मोहब्बत, दूसरी चीज़ मदद। मोहब्बत किसी इंसान को किसी भी चीज़ नल हो जाती है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नल जिहड़ी मोहब्बत है वो अपनी जान माल औलाद को वध के मोहब्बत होनी चाहिए। और ये मोहब्बत और मवद्दत क्या है? मोहब्बत एक जीवे मछली को पानी नाल मोहब्बत है। जिस वक्त मछली को तुसी पानी चों बाहर कढो तो मर जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे कि मैं इहो सिला मंगा तुसा मेरी आल नाल मवद्दत करो। और आगे चीज़ां हिंदू आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़माना मुबारक दियां एक अहले बैत ते दूजा है सहाबाए किराम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं थोड़े दरमियान दो चीज़ां छोड़ी जा रहा, एक कुरान पाक की ते दूसरा अहले बैत। सहाबाए किराम ने बारे फरमाया असहाबे कन नजूम में बिअजहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम कि मेरे सहाबा ओ सहाबा हिम जेड़ा दे नक्शे कदम ते तुसी चलो फला पा जाओगे। अहले बैत दे बारे फरमाया कि मेरी अहले बैत ओ किश्ती है जिस विच तुसी सवार हो जाओ ते कामयाबी पा जाओगे। आका अलैहिस्सलातु सामने फरमादा पर कीता लगे समुद्री जहाज अगर जांदा है तो सितारा को वेख के जांदा है। कोई भी मुसाफिर उस वक्त तक समुद्र सफर नहीं कर सकता जिस वक्त तक वो जहाज विच किश्ती विच सवार न होवे। यानी साड़ी ईमान दी मजबूती वास्ते सहाबा दा दामन पकड़ना भी जरूरी है, अहले बैत दा दामन पकड़ना भी जरूरी है। ते आए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे फरमाते जिस दे विच बारे कुरान पाक चला पाक फरमांदा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा यंतिकु अनिल हवा इन्नहु इल्ला वहयुन युहा। कि मेरे महबूब उस वक्त तक बोले नहीं, मेरे महबूब उस वक्त तक बोले नहीं जब तक उन्हें ते वाही नाज़िल नहीं होंदी। तब बिरादराने गिरामी कदर अहले बैत भी साडे, अहले बैत भी साडे ते सहाबाए किराम भी साडे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महफिल पाक की बैठे हज़रत बकर सिद्दीक़ फरमान लगे आए अली तेरा कितना दर्जा बुलंद है। अली कहते हैं कि आए अबू बकर तेरा दर्जा बुलंद है। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि आए अली कैसे मेरा दर्जा बुलंद है? तो हज़रत अली फरमाने लगे कि तेरा दर्जा बहुत बुलंद है। तो हज़रत बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आए अली आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुआब तेरी आंखों में लगी। वो लुआब लगने का मौका कौन सा था? मुसलमानों ने एक किले पे जलगार की जिसका नामी गिरामी पहलवान मरहब मुकाबला कर रहे थे। तो 3 दिन मुसलमानों की और काफरों की जंगें होती रहीं लेकिन मुसलमान फतयाब ना हुए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज मैं अल्लाह उसको दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह पाक फतह नसीब फरमाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए सहाबा जाओ
حضرت علی کو جا کے بلا کے لے آؤ. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی آنکھ آئی ہوئی ہے, ان کی آنکھ میں درد ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا, اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. تو حضرت علی کی آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا. تو شعر یاد ہے او جیڑا کھلے دے بری تو آوے, او جیڑا کھلے دے بری تو آوے, کعبے وچ قدم ٹکاوے تے حسین علی آدن, تے حسین علی آدن. جڑا رب دے سجنے دا سجنے ہووے, جڑا رب دے سجنے دا سجنے ہووے, جد قدم ہیٹ ادن ہووے, جد قدم ہیٹ ادن ہووے. او خیبر دے در اکھاڑے تے حسین علی آدن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر, اگر میری آنکھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک لگا تو تیری ایڑی پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک لگا. وہ موقع کون سا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں ایک غار میں انہوں نے آرام فرمانا چاہا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی کے لیے غار میں گئے, اپنا کرتا مبارک پھاڑا. کرتا مبارک پھاڑنے کے بعد تمام سوراخ بند کیے, لیکن کرتا مبارک کی گنجائش کم تھی, ایک سوراخ بچ گیا. تو اس میں ایک اژدہا رہتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پہ اپنی ایڑی مبارک رکھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں سلا لیا. جب اژدہا نے سارے راستے بند دیکھے تو جو نرم جگہ اس کو لگی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک اس پہ ڈانگ مار دیا. تو تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسوں کا اتنا کہ آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے اور پوچھا ہے ابو بکر کس چیز نے تجھ کو رلایا. تو آقا علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ میرے پاؤں پہ کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم, آج کا یہ مقابلہ نعت خوانی آپ حضرات کے سامنے انعقاد ہوا, جس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے اندر نعت کا ذوق, شوق, لگن
محبت پیدا کرنا. ورنہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جو بندہ بھی سٹیج پہ آ کر نعت شریف پیش کرتا ہے ہماری نظر میں وہ پہلا نمبر ہوتا ہے، کیونکہ سٹیج پر آ کر نعت پیش کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. یہ منظوری کی بات ہے کہ جس کی منظوری ہوتی ہے وہی سٹیج پر آ کر حضور کی مدح صحیح فرماتا ہے. آج کا یہ جو مقابلہ تھا میں نے پہلے بتایا کہ اس کے 5 جج صاحبان ہیں جن کی نعت کی دنیا کے اندر اپنی اپنی خدمات ہیں. تورمان کان صاحب کسی آپ کے محتاج نہیں. سید ریاض حسین شاہ صاحب کہ جب میاں والی میں صرف 2 آوازیں گونجتی تھیں، سید ریاض حسین شاہ اور سید نصیر احمد شاہ صاحب، تو اس وقت ہم ان کو سنتے تھے، متاثر تھے. تو ان کا صف اول یعنی کہ میاں والی میں جب نعت کے حوالے سے بات ہوگی تو سید ریاض حسین شاہ کا نام سر فہرست ہوگا. اس کے بعد محمد فرحان صاحب اور ڈاکٹر محمد اشفاق صاحبی صاحب. 5 آدمیوں کی جب ججمنٹ ہوتی ہے تو پھر ایک جج اگر کسی ایک بندے کو سارے ہی نمبر دے دے تو پھر جب 4 جج دوسرے اور ان کے جب نمبر شامل کیے جاتے ہیں تو زیادتی کا پہلو بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو. کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ، جس طرح شروع میں ہم نے بتایا کہ آپ نے کلام معیاری پڑھنا ہے. کیا بتایا تھا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی آخری مقابلہ نعت خوانی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے، آپ جاتے رہیں گے. کلام معیاری، طرز معیاری، انداز معیاری اور تلفظ، خصوصاً جو تلفظ ہوتا ہے نا، جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کی ادائیگی، اس کو تلفظ کہتے ہیں. کہ جب پڑھنے والا لفظ کو صحیح ادا نہیں کرتا تو اس کے فوراً نمبر کٹ جاتے ہیں اور جج کا قلم اٹھ جاتا ہے اور اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں. جب ایک بندہ کلام بھی معیاری پڑھے، انداز بھی معیاری ہو، تلفظ بھی اس کا اچھا ہو، طرز بھی اس کی اچھی ہو، تو پھر جو 5ویں نمبر پر ہوتا ہے عوامی تاثر، تو پھر کیوں نہ اس کو داد ملے. ذرا کو سبحان اللہ. جب وہ 4 چیزیں اچھی کرتا ہے تو جو عوامی تاثر ہے 5ویں نمبر والی، تو پھر عوام مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. 4 چیزیں جب وہ اچھی کرتا ہے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو داد نہ ملے، تو وہ اس داد کے بھی نمبر ہوتے ہیں. بھائی رحمانی اکیڈمی جو ہے اس کے آرگنائزر، چیف آرگنائزر ظہور احمد رحمانی صاحب، ان کی کاوشوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اپنی طرف سے امام اہل سنت کی طرف سے جذباتی بندہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے لگن اور جذبے کے ساتھ کیا جائے. تو ان کے جذبات کے لیے بھی ذرا کہہ ڈالیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ رحمانی اکیڈمی کے زیر تمام تقریر کا مقابلہ بھی ہوگا، تلاوت کا بھی مقابلہ ہوگا، اور جو ہم سے ہو سکتا ہے جس فیلڈ سے تورمان کمال بھی کالا کے ہے سید حسین شاہ صلی اللہ ہے، اور بھائی سمجھ ہے یہ جو تھوڑی بہت میری کاوشیں ہیں اس فیلڈ میں، تو ہم انشاءاللہ ہر صورت میں ان کے ساتھ رہیں گے. انہوں نے تو کہا کہ آپ سرپرست اعلیٰ ہیں، انشاءاللہ ہم خادم اعلیٰ بن کر دکھائیں گے نعت کی دنیا میں. تو آج کا مقابلہ جو ہے اس کے نمبر لگ چکے ہیں. ہم نے رول نمبر سنے ہیں، رول نمبر لکھے ہیں، نام نہیں لکھے. اب رول نمبر جو کام ظہور رحمانی صاحب کے پاس تو موجود ہے، وہ بتائے گا کہ جس رول نمبر نے 3ری پوزیشن، ٹھیک ہے جی، 3ری پوزیشن حاصل کی ہے،
اس کا نام کیا ہے؟ تو تیسرے نمبر پر جو بھائی جی آپ تیسرے نمبر پر جو بھائی آیا ہے تو رول نمبر اس کا تھا پہلا. ماشاءاللہ ذرا کچھ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سجا سلامت رہتے کے بار کے دوسروں تو بھائی بلند کر کے جواب دے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت. دونوں بچے کے پہ کرا چاہے سجاد بلند کر کے تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. ملتمس اشفاق سیفی صاحب نو کہ او آمن اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بھائی انہوں نے نام تو سمجھ سے سو محمد ابو بکر صدیق سیفی صاحب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب. دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی، دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی تو رول نمبر اس کا تھا 5. پائتن پاک دے نسبت نال ان کا رول نمبر تھا. اور ان کا نام کیا ہے جی؟ محمد حسنین. محمد حسنین واسطے ذرا ڈکا کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، سجاد بلند کرو نعرہ تکبیر. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بچے نے اس کا انداز جو تھا وہ مقابلے کا جو معیار ہے اس کے عین مطابق تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن قریب قریب تھا. اگر یہ بچہ ایک شعر یا ایک پوری لائن نہ چھوڑتا تو اس کی پہلی پوزیشن ہوتی. بہت اچھا پڑھا بیٹا. کچھ غلطیاں لفظ میں تھیں اور کچھ سر میں تھیں لیکن جو بچے یہاں پہ تھے ان میں سب سے اچھا آپ نے پڑھا. اگر ایک لائن نہ چھوڑتے پہلی پوزیشن تھی. اور جس نے سب سے اچھا پڑھا وہ پہلی پوزیشن والا بچہ ہے. اس کی نہ تلفظ کی اتنی غلطیاں تھیں، تلفظ کی بھی غلطیاں زیادہ نہیں تھیں، کلام بھی ان کو معیاری تھا اور پڑھا بھی انہوں نے سب سے اچھا ہے. سب سے کم غلطیاں جس کی تھیں اس کی پہلی پوزیشن. حوصلہ، تلفظ اور اچھے انداز میں. عطا الرحمان کمالوی صاحب انہوں انعام انشاءاللہ پیش کریں. محمد عطا الرحمان کمالوی صاحب تو سا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار چاروں پہلے نمبر رسالت سے نعرہ جتنے زور دلے سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ ماشاءاللہ جو بندہ 4 مراحل تلفظ اور انتخاب کلام، انداز بیان، تو پھر اس کو 5ویں جو اس کا ہے ضرور انعام ملتا ہے عوام کی طرف سے. تو آج جو پہلے نمبر پر آئے ہیں تو ان کا رول نمبر تھا 4. بندے 4 ہون پر نبی دے، بندے 4 ہون پر نبی دے، یار ہون حضور دے یارہ دے نسبت نال 4تھا رول نمبر اور ناندہ ظہور رحمانی صاحب نسیسن محمد فیضان رضا قادری صاحب.
انہوں دا پہلا نمبر اور پہلا نمبر دے ناتخانیاں والے سید ریاض حسین شاہ صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ نال انعام دے سن اسا تے بس نعرہ وچ نمبر گھننا ہوندا ہے اسا پہلے نمبر دا نعرہ لسا اور سید ریاض حسین شاہ صاحب انہوں نے انعام دے سن پہلا نمبر اور اپنا اظہار خیال بھی اگر کرو چ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اشفاق سیفی صاحب جو کہ میزبان اعلیٰ ہیں آج دی اس محفل دے وہ بھی اپنے چند الفاظ ضرور ہوتے سارے سامنے بیان کر دیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه یہ قرآن پاک دی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا میں تے میرے فرشتے نبی کریم علیہ السلام تے درود بھیجنے ہیں اے ایمان والو تساں بھی بھیجو جس ٹائم بھی آیت پڑھی بنے تو سارا دے لازم ہے کہ وہ درود شریف اونچی آواز نال پڑھو سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب موجودگی جو میرا بونا جن سورج نو چراغ دکھاؤن تے مثال بڑی ہے یہ بہرحال میں ان سارے ساتھیاں دا تہ دل نال مشکور ہاں جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب حاجی ظفر اقبال صاحب بھائی عطا رحمان کمالوی صاحب انہاں کمال دی شفقت فرمائیے کمال انہاں دی محبت ہیں جو تشریف گھنا ہیں بچوں دی حوصلہ افزائی واسطے ہیں بچوں بھی میں داد تحسین پیش کرے نا کہ انہوں نے اندر ذوق و شوق نال شرکت کی تھی انشاءاللہ یہ سارا جو پروگرام رحمانی اکیڈمی دا ہے 15 روزہ دی بنیاد دے ہوتے جاری رہا سی یہ جنہیں ہمیں اپنا حاجی ظفر صاحب فرمائے دے پہن کہ تقریری مقابلے بھی ہو سن قرات دے مقابلے بھی ہو سن نکابت بھی سکھائی ویسی جیڑی بچہ نو سٹیج دے آمن دی ضرورت ہے جتنی سکلز چاہی دیں جتنے فن چاہی دیں تقریر دا خطاب دا قرات دا نعت خانی دا ثنا خانی یہ ساری چیزیں سکھائیں ہی وے سن بس انہوں نے ججمنٹ بھی کی تھی ویسی مقابلے دی صورت دے ساتھی بچے آپ بھی ذوق شوق نہ لاؤ تو اپنے دوجے جڑے ساتھی ہیں محلے دے کلاس فیلو ہیں دوست ہیں انہوں نے تساں اس پاسے نہیں آنو انشاءاللہ اگلی محفل دا بھی ہن اعلان کرساں بھی اگلی محفل کیڑے دہاڑے تے کیڑی جہاد ہو سی انشاءاللہ دے وچ شرکت ساتھی کرائے تے بہت فائدہ تھی اللہ تعالی سانو خیر و برکت عطا کرے شاد و آباد رکھے وما علینا الا اللہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول من و دست دامان آل رسول رحمانی اکیڈمی میاں والی کے زیر تمام چوتھی نشست 15 شعبان بروز سوموار بتاریخ 29 مارچ 2021 کو بمقام محلہ سیداں والا بوقت بعد از نماز عشاء محمد فرحان صاحب کے گھر پر منعقد ہوگی جس میں میاں والی کے چنے ہوئے نعت خوان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس مقدس رات میں خصوصی خطاب بھی ہوگا حضرت صاحب کا جس کو سن کر آپ انشاءاللہ اپنے ایمان تازہ کریں گے تو آپ سب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب اس مقابلے کے جو 3 اور شرکاء تھے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آ سکے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ یاد رہے کہ ہم نے رحمانی اکیڈمی میاں والی نوجوانوں میں
نعت ہم تلاوت، خطابت اور نقابت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہی بنائی ہے۔ تو آج کے مقابلے کے چوتھے نمبر پہ آنے والے ہیں محمد اسلام احمد فاروقی صاحب، جن کو جناب ظفر اقبال قادری صاحب اپنے دست مبارک سے میڈل پہنائیں گے۔ محمد اسلام احمد فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم رندوں کی محفل میں ہر رسم میں عبادت ہوتی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ جاری ہے، مہمان بدلتے ہیں۔ اب نمبر پر آئے ہیں حافظ نعمت اللہ توفیق صاحب، ان کو بھی حافظ اقبال قادری صاحب اپنے دست مبارک سے میڈل پہنائیں گے۔ حافظ نعمت اللہ توفیق صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب میں اس نعتیہ مقابلے کے چھٹے شرکا محمد تیمور احمد صدیقی کو دعوت دینے لگا ہوں، اور ان کو بھی صاحب مصنف یعنی نعتیہ کتابوں کے حاجی ظفر اقبال قادری صاحب میڈل بنائیں گے۔ تیمور احمد صدیقی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب فرمائش ہوئی ہے جناب شیریں بیان ثنا خان مصطفیٰ جناب عطا الرحمان قمروی صاحب سے کہ وہ بابا جی حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کی جو وہ منقبت پڑھتے ہیں وہ اپنے مخصوص انداز میں منقبت پیش کریں، لیکن ان کے آنے سے پہلے آپ اپنے زندہ ہونے اور جاگنے کا ثبوت دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھ کے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمانہ ڈھونڈے نہیں ملے گا، زمانہ ڈھونڈے نہیں ملے گا، ایسا خادم حسین رضا
حسین رضوی وہ نعرہ اس کلام دا میں پڑھ سا حضور میاں صاحب فرماندے نے درد اولاد نو درد اولاد نو درد اولاد نو جدو بھی ہووے محمد
محمد بکر سعید، محمد نور احمد صدیقی، محمد ارسلان احمد فاروقی، محمد فیضان رضا قادری، محمد حسنین اور حافظ نعمت اللہ توفیق صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ایک لائن میں آگے کھڑے ہیں. لائن میں آگے کھڑے ہوتے ہیں. السلام علیکم. اب صلاۃ السلام ہوگا اور السلام ہوگا، اس کے بعد دعا خیر اور اس کے بعد جانا نہیں، لنگر کا انتظام بھی ہے. تو صلاۃ السلام پڑھیں گے محمد تیمور احمد صدیقی صاحب. ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا، جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الہی واسطہ زلف رسول سلام ہو قبول. دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.